امریکی صدر نے دھمکی دی ہے کہ جو ملک بھی برکس کی امریکہ مخالف پالیسیوں پر چلے گا اس پر اضافی 10% ٹیرف عائد کیا جائے گا۔ خبردار کیا کہ امریکہ مخالف پالیسی کا ساتھ دینے کے معاملے پر کسی ملک کو چھوٹ نہیں ملے گی۔ آج مختلف ممالک کو ٹیرف سے متعلق خطوط ارسال کرنے کا اعلان۔ صدر ٹرمپ اسرائیلی وزیر اعظم آج وائٹ ہاؤس میں ملاقات کریں گے۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ اس ہفتے کے دوران حماس کے ساتھ ڈیل ہو سکتی ہے۔ نیتن یاہو سے ایران کے ساتھ مستقل ڈیل پر کام کرنے پر بات چیت کریں گے۔ قطر میں اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی مذاکرات کا پہلا دور بغیر کسی پیش رفت کے ختم ہو گیا۔ برکس تنظیم کی ایران پر اسرائیل اور امریکہ کے حملوں کی مذمت۔ برازیل، روس، بھارت، چین اور جنوبی افریقہ پر مشتمل گروپ برکس کے 2 روزہ اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری۔ بیان میں کہا کہ 13 جون کے بعد ایران پر حملے بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی تھے۔ امریکہ یا اسرائیل کا نام لیے بغیر مذمت کی گئی۔ برکس تنظیم کا غزہ میں فوری اور غیر مشروط جنگ بندی کا بھی مطالبہ۔ روسی صدر کا برکس رہنماؤں سے ویڈیو لنک پر خطاب میں قومی کرنسی کے استعمال پر زور۔ ولادیمیر پوٹن نے کہا کہ مستقبل ابھرتی ہوئی منڈیوں کا ہے جنہیں اپنی قومی کرنسیوں کو تجارت کے لیے زیادہ استعمال میں لانا چاہیے۔ قدرتی وسائل، لاجسٹکس، تجارت اور مالیات سمیت مختلف شعبوں میں تعاون بڑھائیں۔ کراچی میں بوسیدہ اور خطرناک قرار دی جانے والی عمارتوں کا مستقبل کیا ہوگا؟ لیاری میں عمارت گرنے کے حادثے پر ذمہ داروں کو سزا ملے گی یا نہیں؟ وزیر اعلیٰ سندھ کی زیر صدارت اجلاس میں اہم فیصلے متوقع۔ اجلاس میں وزیر بلدیات، چیف سیکرٹری، ڈی جی سندھ، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی، کمشنر کراچی اور ریسکیو حکام بھی شریک۔ لیاری میں 50 سے زائد مخدوش عمارتوں کے خلاف ضلع انتظامیہ آج آپریشن شروع کرے گی۔ جمعے کو لیاری میں گرنے والی عمارت میں 27 افراد جاں بحق، 11 زخمی ہوئے۔ 4 روز بعد بھی متاثرین کو حکومت نے کوئی قیام گاہ مہیا نہیں کی۔ کراچی کے علاقے لیاری میں عمارت گرنے کے 4 روز بعد بھی متاثرین کو حکومت نے کوئی قیام گاہ مہیا نہیں کی۔ سرچ اینڈ ریسکیو آپریشن 60 گھنٹے بعد مکمل کر لیا گیا۔ ریسکیو حکام کے مطابق حادثے میں 27 افراد جاں بحق، جن میں 16 مرد، 10 خواتین اور 1.5 سال کی ایک بچی شامل ہے۔ 11 افراد زخمی ہوئے۔ ہندو کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے شری رام ناتھ مہاراج نے کہا ہے کہ ہلاک ہونے والے 27 میں سے 20 افراد کا تعلق ہندو کمیونٹی سے ہے۔ متاثرین اپنے رشتہ داروں کے پاس یا مہیشوری کمیونٹی سینٹر میں ہیں۔ وزیر اعظم سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو دیکھیں۔ سب سے بڑا کرپٹ ادارہ ہمارا ایس بی سی ہے۔ میں ذمہ دار ٹھہراؤں گا ایس بی ایس سی کو، سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو۔ میں نے اپنے منسٹر لوکل گورنمنٹ سعید غنی کو کہا صرف نوٹس دینے سے کچھ نہیں ہوتا ہے بھائی۔ میں سعید غنی کو بولوں گا آپ منسٹر لوکل گورنمنٹ ہو تو کیا ہم یہ آپ سے بھی مطالبہ کریں استعفیٰ کا؟ آپ تو ایس بی سی کے منسٹر ہو تو بہتر یہ ہے کہ یہ صرف سسپینڈ نہیں ہونے چاہیے بلکہ اریسٹ ہونے چاہیے۔ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کا ڈی جی انتہائی خطرناک آدمی ہے۔ بلدیات کے وزیر تو سعید غنی ہیں، تو کیا عمارت گرنے پر ان سے استعفیٰ مانگیں؟ پیپلز پارٹی کے نبیل گبول نے اپنی ہی سندھ حکومت اور اپنے ہی وزیروں پر تیر چلا دیے۔ میڈیا سے گفتگو میں نبیل گبول نے کہا کہ سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بدعنوان ادارہ ہے، اسے کچھ کہیں تو اوپر سے فون آ جائے گا۔ بلڈر مافیا کے 4 گروپ بھاگ گئے ہیں جو پیپلز پارٹی اور اس کے لیڈروں کا سہارا لیتے تھے۔ بلڈر مافیا کے خلاف سندھ اسمبلی میں قانون سازی کریں گے۔ وزیر اعلیٰ کے ساتھ آج کے اجلاس میں ڈنڈا اٹھے گا۔ بغدادی کے واقعے کے ذمہ داروں کو معطل کرنا کافی نہیں، انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں مسلسل 7واں مثبت دن، کاروبار کے آغاز پر 100 انڈیکس میں 1300 سے زائد پوائنٹس کا اضافہ۔ انڈیکس 1,33,000 سے اوپر چلا گیا۔ حوالدار
لالک جان شہید نشان حیدر کا 26واں یوم شہادت۔ غزر میں حوالدار لالک جان شہید کے مزار پر پھول رکھنے کی تقریب۔ میجر جنرل امتیاز حسین گیلانی کمانڈر فورس کمانڈ ناردرن نے لالک جان شہید کے مزار پر حاضری دی، پھول چڑھائے، فاتحہ خوانی کی۔ صدر اور وزیر اعظم کا حوالدار لالک جان شہید کو خراج عقیدت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ لالک جان شہید نے شدید زخمی ہونے کے باوجود دشمن کے حملے روکے۔ شہید کی بہادری اور حب الوطنی ہمیشہ یاد رکھی جائے گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حوالدار لالک جان شہید کی بہادری اور شجاعت نسل نو کے لیے قابل تقلید مثال ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا گلگت بلتستان کے سپوت کو سلام عقیدت۔ کہا لالک جان کی داستان شجاعت رہتی دنیا تک قوم کا فخر اور تاریخ کا اثاثہ رہے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا کہ حوالدار لالک جان شہید نے دشمن کے سامنے سیسا پلائی دیوار بن کر مادر وطن کا دفاع کیا۔ حوالدار لالک جان شہید کی جرأت اور بہادری قوم کا فخر ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان کا کہنا ہے کہ وہ آئین کی دفعہ 62-63 کے مخالف ہیں، چاہیں تو انہیں نکال کر پھینک دیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئین کی ان دفعات کا من پسند استعمال کیا جائے۔ آئین کی دفعہ 62-63 آمریت کے دور کی نشانیاں ہیں جسے جمہوریت کے خلاف استعمال کیا گیا۔ لاہور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے ملک احمد خان نے کہا کہ پیناما کیس کے فیصلے میں آصف سعید کھوسہ نے اسپیکر کو یہ اختیار دیا کہ وہ نشست کو خالی قرار دے۔ اگر وزیر اعظم کو غلط بیانی پر نااہل کیا جا سکتا ہے تو ایوان کو تماشا بنانے والوں کو کیوں نہیں؟ کیا ان لوگوں کا دماغ کام کر رہا ہے جو میرے ریفرنس پر اعتراض اٹھا رہے ہیں؟ مانتا ہوں کہ ایوان میں ہنگامہ آرائی ہو سکتی ہے مگر اسے آرڈر آف دی ڈے نہیں بنایا جا سکتا۔ کے پی حکومت ہٹانے سے متعلق فی الحال نون لیگ نے کسی جماعت سے رابطہ نہیں کیا، ضرورت پڑی تو مولانا فضل الرحمان سے رابطہ کریں گے۔ وفاقی وزیر امیر مقام کی جی این یو سے گفتگو۔ کہا خیبر پختونخوا میں حکومت ہٹانے کے حوالے سے کوئی بات خارج سے امکان نہیں، سیاست میں فیصلے وقت اور حالات کے مطابق کیے جاتے ہیں۔ آج اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، کشمیر اور سندھ کے بعض علاقوں میں بارش کی پیشگوئی۔ بلوچستان کے اضلاع واشق، لورالئی اور موسخیل میں بارش کے دوران حادثات میں 2 نوجوان اور 1 بچی جاں بحق۔ ضلع واشق میں فلیش فلڈ کے باعث رہائشی مکانات اور زرعی زمینوں کو نقصان پہنچا۔ تربیلیہ ڈیم کے سپل ویز کھولنے سے دریائے سندھ میں سیلابی صورتحال۔ اٹک کی تحصیل خسرو فارمولی کے مقام پر 2 منزلہ پولیس چوکی دریا برد ہو گئی۔ گزشتہ سال بھی سیلابی ریلا چوکی کا کچھ حصہ بہا کر لے گیا تھا۔ سیلابی ریلے سے زرعی زمینوں کی کٹاؤ کا سلسلہ بھی جاری۔ ڈیرہ غازی خان میں کوہ سلیمان کے پہاڑی سلسلے میں بارش سے 7 برساتی ندیوں میں طغیانی، 5 برساتی ندیوں میں معمولی جبکہ 2 میں اونچی درجے کا بہاؤ۔ ڈپٹی کمشنر کا متعلقہ محکمے اور عملے کو الرٹ رہنے کا حکم۔ این ڈی ایم اے نے 10 جولائی تک ملک بھر میں شدید بارشوں اور سیلابی صورتحال کا الرٹ جاری کر دیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس میں طوفانی بارشیں اور سیلاب، مختلف حادثات میں 28 بچوں سمیت اب تک 82 افراد ہلاک۔ سمر کیمپ میں موجود 10 بچیاں اور 1 کاؤنسلر سمیت 41 افراد اب بھی لاپتہ، تلاش جاری۔ امریکی صدر نے سیلاب سے متاثرہ ریاست ٹیکساس کی کاؤنٹی کو آفت زدہ قرار دے دیا۔ لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے ہیلی کاپٹرز، کشتیاں، ڈرونز کا استعمال۔ مختلف علاقوں میں مکانات، گاڑیاں کئی فٹ پانی میں ڈوب گئیں۔ درخت گرنے سے راستے بند، پانی میں پھنسے لوگوں کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے نکالا جا رہا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا عاشورہ میں فوج، رینجرز، پولیس اور انتظامیہ کی جانب سے فول پروف سیکیورٹی دینے پر خراج تحسین۔ کہا فورسز نے جاں فشانی سے فرائض سر انجام دیے۔ پہلی محرم الحرام سے عاشورہ تک مؤثر اور مربوط سیکیورٹی پلان پر کامیابی سے عمل ہوا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے محرم الحرام میں مثالی امن و امان اور بے مثال خدمت پر اسٹیک ہولڈرز کو شاباشی دی۔ کہا پنجاب میں جو خدمت اور امن نظر آیا ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ وزراء عزاداروں کی خدمت میں فیلڈ میں موجود رہے، تمام امور کی نگرانی کی۔ محرم الحرام میں بے مثال خدمت اور امن ہماری تاریخ کا روشن باب ہے۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا ہے کہ اب حکومت کی توجہ اسٹرکچرل اور وسط مدتی معاشی اصلاحات پر ہے۔ اس وقت شرح مبادلہ مستحکم ہے،
महंगाई बढ़ने की शरह हदफ के मुताबिक रहने की तवक्को है। ज़र मुबादला के ज़खायर जनवरी 2023 से 5 गुना ज़्यादा की सतह पर हैं। थरपारकर के पहाड़ी इलाके कारोंझर में डूब कर लापता सयाह की लाश निकाली गई। जाँ बहक नौजवान का ताल्लुक कराची के इलाके गार्डन से है। पुलिस की टीम ने मुसलसल कोशिशों के बाद लाश को बंद से निकाला। इतवार को 11 सयाह रेले में फंस गए थे। 10 सयाहों को जिंदा बचा लिया गया था। दरियाए स्वात में डूबे नौजवान की तलाश के लिए 11वें रोज भी ऑपरेशन जारी। 27 जून को दरियाए स्वात से 12 अफराद की लाशें निकाली गई थीं। 4 अफराद को बचा लिया गया। लाड़काना में गुज़िश्ता शाम खेलते हुए तालाब में गिरने वाली 4 बच्चियों की लाशें मिल गईं। पुलिस के मुताबिक बच्चियों की उम्रें 5 से 8 साल के दरमियान हैं। चारों आपस में कजन हैं। लाहौर के इलाके शाहदरा टाउन में कम सिन कार ड्राइवर की मोटरसाइकिलों को टक्कर। हादसे में एक शख्स जाँ बहक, 5 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक कार हाशिर नामी 13 से 14 साल लड़का चला रहा था। शहरी ने कम सिन कार ड्राइवर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इसराइल का यमन में हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह पर फज़ाई हमला। इसराइली वज़ीर दिफा का कहना है कि यमन में अल हुदैदा पोर्ट समेत हूसियों के अहदाफ को निशाना बनाया है। यहाँ से मुसलसल इसराइल पर हमले हो रहे थे। हूसियों का कहना है कि उसके फ़ज़ाई दिफा ने मिसाइलों से इसराइली हमले का मुकाबला किया। यमन की जानिब से इसराइल पर सुबह सवेरे मिसाइल हमले। गज़ा पर इसराइली हमले जारी। ताज़ा हमलों में 13 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में कल से अब तक 82 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। नेतन्याहू के खिलाफ इसराइल की दारकूमत तल अबीब में हज़ारों अफराद का एहतजाज। गज़ा जंग बंदी और यरगमालियों की रिहाई का मुतालबा। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि इलॉन मस्क का नई तीसरी सियासी जमात बनाना एक फजूल अमल है। मस्क के सियासी जमात बनाने के सवाल पर अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि इलॉन मस्क ने तफरीह के लिए पार्टी बनाई है जिसकी कामयाबी का कोई इम्कान नहीं। रिपब्लिकन पार्टी कामयाब है। डेमोक्रेट्स रास्ते से हट चुके मगर फिर भी 2 जमाती निज़ाम कायम है। बहरुल काहिल में उठने वाले समुद्री तूफान दन्नास से ताइवान में तबाही। जनूबी ताइवान में तूफानी बारिशें, 2 अफराद हलाक, 300 से ज़ायद जख्मी। समुद्री तूफान 220 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ ताइवान के जनूबी जजीरे से टकराया। सैकड़ों दरख्त जड़ से उखड़ गए। तूफान के बायस स्कूल्स और कारोबार बंद। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग जी का कहना है कि अमेरिका ने खुद मुख्तार मुल्क ईरान की जौहरी तंसीबात पर खुल्लम खुल्ला हमला करके ख़तरनाक मिसाइल कायम की। अगर कोई जौहरी सानिहा हुआ तो पूरी दुनिया उसकी कीमत अदा करेगी। पहले ताकत फिर अमन का नजरिया महज ताकत की मंतिक है और ताकत अमन नहीं ला सकती। पेरिस में फ्रांसीसी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि ईरान जौहरी मसले का हकीकी हल मशरिक़ वस्ता के बुनियादी मसले फ़लस्तीन को हल किए बगैर मुमकिन नहीं। 2 रियासती हल ही मशरिक़ वस्ता के बहरान का वाहिद अमली रास्ता है। बैनुल-अक़वामी बरादरी इसके लिए मौसर और अमली इक़दाम उठाए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर हारिस रऊफ हैमस्ट्रिंग इंजरी का शिकार। अमेरिका में T20 लीग खेल रहे थे। ज़राए के मुताबिक हारिस रऊफ को ग्रेड 1 हैमस्ट्रिंग इंजरी है। उनके दौरे बांग्लादेश के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शमूलियत के इम्कानात खत्म हो गए। और जियो फिल्म्स के बैनर तले बनने वाली हॉरर फिल्म दीमक का बड़ा एजाज। चीन में होने वाले शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन फिल्म फेस्टिवल 2025 में बेस्ट एडिटिंग का अवार्ड अपने नाम कर लिया। फिल्म के हिदायतकार राफे राशिदी और अदाकारा सोनिया हुसैन ने अवार्ड वसूल किया। फिल्म के मरकजी किरदारों में फैसल कुरैशी, सोनिया हुसैन समेत सबीना पीरज़ादा, जावेद शेख, बुशरा अंसारी और दीगर शामिल। फिल्म 6 जून को रिलीज की गई थी।